شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 9th کلاس السلام علیکم۔ آپ کا اردو کا پیریڈ جو ہے اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور ہم جو پڑھ رہے تھے آخری وقت میں یہ وہ سبق کا نام تھا اج اکبر۔ اج اکبر جو ہے کلاس وہ صنف ادب کے لحاظ سے افسانہ ہے۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ ادب کی کون سی قسم ہے وہ ہے افسانہ۔ کلاس آپ کے کورس میں دو افسانے ہیں، ایک حاجی اکبر اور دوسرا جو ہے یہ ہے نیلی جھیل۔ نیلی جھیل کو جو ہے نکال دیا گیا ہے اس دفعہ کورس میں سے اور صرف افسانہ حاجی اکبر آپ کے کورس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کورس میں 2 ڈرامے تھے، یہ بھی 2 تھے، ڈرامے بھی آپ کے کورس میں 2 تھے۔ آپ جناب ایک ڈرامے کو نکال دیا گیا ہے جس کا نام ہے، ایک تھا دستک اور دوسرا تھا آرام و سکون۔ تو دستک کو نکال دیا گیا ہے، آرام و سکون آپ کے کورس میں شامل ہے۔ ایک آپ کا ناول ہے جو رسو کا خواب، صرف ناول ہے کہ یہ رسو کا خواب ڈپٹی نذیر احمد کا لکھا ہوا۔ اس کے علاوہ جو ہے باقی جو سارے ہیں وہ مضامین ہیں، باقی سارے کیا ہیں وہ مضامین ہیں۔ یہ جو ہم کلاس پہ پڑھ رہے تھے وہ افسانہ حاجی اکبر پڑھ رہے تھے۔ اس کے میرے خیال میں 2-3 پیج لیتے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھاؤں گا ابھی اس لیکچر کے تھرو، ویڈیو لیکچر کے تھرو۔ کلاس آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی، اور یہ وقت بھی ایک بار ملتا ہے، بار بار نہیں ملتا۔ یعنی جو وقت آپ گزار چکے ہیں وہ گزر گیا، وہ واپس نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس صرف آنے والا وقت جو ہے وہ، اور جو موجودہ وقت ہے یا حال ہے یا ماضی جو ہے آپ کا مستقبل ہے، وہ آپ کے پاس جو ہے ایک وقت ہے جو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ماضی آپ کا بس ماضی ہی رہ گیا، وہ چلا گیا، اسے اس لیے پاس کہتے ہیں، چلا گیا، وہ اس سے آپ کو فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ کلاس میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں، منزلیں خود اپنے رائے کی تلاش میں نکل پڑتی ہیں۔ یعنی منزل اپنے مسافر کو جو اس کی طرف آ رہے ہیں خود اسے تلاش کرتی ہے، اور اس کا نام تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے گھر میں، اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں، اس کے شہر میں، اس کے وطن میں محنت کرنے والے لوگوں کی بڑا مقام و مرتبہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے لیے بھی ایک جو ہے ہیرو بن کر، اپنے علاقے کے لیے ہیرو بن کر، اپنے ملک کے لیے ہیرو بن کر ملک کی خدمت کرتے ہیں، اپنے علاقے کی خدمت کرتے ہیں، اپنے مذہب کی خدمت کرتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، اور ان سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کلاس لیکن جو لوگ وقت کا ضیاع کرتے ہیں، صحیح استعمال نہیں کرتے، تو وقت جو ہے ان کو اسی طرح دھتکار دیتا ہے جس طرح جو ہے وہ وقت کو دھتکارتے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ تعلیم جو ہے انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ تعلیم یافتہ بھی ہوتی ہیں۔ ان پڑھ قومیں کبھی انہوں نے ترقی نہیں کی۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان جو ہے بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے، لیکن جو ہی مسلمانوں نے سچا مذہب جو ان کے نبی کے ذریعے ان تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا تھا اس سے منہ موڑا اور ان اصولوں پر چلنا چھوڑا، تو زوال مسلمانوں کا مقدر بن گیا۔ ابھی دیکھیں دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں ابھی وہ ان کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے، وہ عزت نہیں ہے، اور ایک طرح سے یورپین کے نیچے دبے ہوئے ہیں اور ان کے اشاروں پہ چل رہے ہیں۔ تو کلاس تعلیم آپ کا ایک ایسا ساتھی ہے جو آپ کو ہر وقت کام آئے گا۔ اس وقت نہ آپ کے ساتھ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ آپ کے خاندان کے کوئی ہوگا، کوئی دوست، نہ کوئی دوست ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا جہاں آپ کو تعلیم مدد دے گی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ وقت کا ضیاع نہ کریں، اور جو کچھ کمیاں بیشیاں آپ پیچھے چھوڑ کے آئیں، خصوصاً 9th بلو جو ہے وہ پچھلی کلاس میں اچھی خاصی کمزوریاں چھوڑ کے آتے ہیں، ان اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ اتنا مشکل نہیں ہے، اگر آپ سیکھنا چاہیں تو یہ آپ
اپنی بس کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو انسان کو 8000 صلاحیتیں دے کر دنیا میں بھیجتی ہے. اگر انسان ان صلاحیتوں سے کام لے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہے آسمان کی بلندیوں پر بھی پہنچ سکتا ہے. اور تعلیم تو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے, کیونکہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ, علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے, دینی اور دنیاوی دونوں. دنیاوی اس دنیا میں جو ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ دنیاوی تعلیم بھی ہمیں سیکھنی ہے. ہمارا روزگار ہے, ہمارا رہن سہن ہے, ہمارا گھر ہے اور ہمارے معاملات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دین بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ دونوں علوم ساتھ ساتھ چلتے ہیں, لیکن دین پر سختی سے کاربند رہے. دنیا بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی اور آخرت بھی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. کبھی نماز سے منہ نہ موڑیں, کبھی سنت سے منہ نہ موڑیں, سنت کے ساتھ رشتہ استوار رکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھیں اور نماز کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں. انشاءاللہ کامیابیاں ہی کامیابی ہیں, اور آپ کو روحانی تسکین ہوگی ایک طرح کی, اور پرسکون زندگی گزاریں گے, اور کامیابی دوڑ کے آپ کے پیچھے آئے گی. لیکن اگر آپ نے دین کو پس پوش ڈال کر صرف دنیا کے ہو گئے تو پھر آپ دنیا کی ہو جائیں گے, نہ دنیا میں کامیاب ہو سکیں اور نہ ہو سکیں گے اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں کہ if you want to reach the bounds of the heaven or the depth of the earth you can do so but not without knowledge. اگر تم آسمان کی بلندیوں اور زمین کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہو تو ایسا ممکن ہے, لیکن علم کے بغیر نہیں. کلاس یہاں پر میں افسانے کی آپ کو تعریف بتاؤں گا. افسانے کو متھ بھی کہتے ہیں اور انگریزی بات میں فکشن بھی کہتے ہیں. افسانہ ایک ایسی افسانوی صنف ادب ہے, ایک ایسی افسانوی ایسی صنف ادب ہے, یعنی ادب کی جو کچھ زبان کے اندر, اردو زبان کے اندر لکھا جاتا ہے اسے اس کا ادب کہتا ہے. تو یہ ادب کی ایک ایسی صنف کہتے ہیں, قسم کو جمع ہوتی ہے اصلاح, یعنی ایک ایسی قسم افسانہ ادب کی جو زندگی, کسی کی زندگی پہ, کسی کے کردار پر, کسی کے واقعے کو, کہ کسی ایک رخ کو مکمل طور پر اس طرح پیش کرتی ہے. یعنی مکمل زندگی کے کسی ایک رخ کو, کسی ایک پہلو کو, مکمل زندگی کو نہیں, مکمل زندگی جس میں لکھا جاتا ہے اس سے کہتے ہیں سوارے نگاری مکمل لڑاتے زندگی. تو زندگی کے کسی ایک پہلو کو, یا کسی شخص کے کسی ایک پہلو کو, یا کسی شخص کے کسی کردار کے ایک پہلو کو جو ہے اس طرح پیش کرتی ہے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے. جب لوگوں کے پاس ناول, یہ افسانہ بھی انگریزی ادب سے ہمارے پاس آیا, اور جب یہ اس کے جو بانیوں میں سجاد حیدر جوش, منشی پریم چند اور سجاد حیدر جردرم جو ہیں, اور اس کا ان کے بعد آنے والے غلام نواز ہیں, ان کے بانیوں میں سے ہیں, انہوں نے اس افسانے کی بنیاد رکھی. اور کہتے ہیں کہ اردو ادب کا جو پہلا افسانہ نگار ہے وہ منشی پریم چند ہے. بعد کئی لوگ اردو دان کہتے ہیں کہ نئی تحقیق کے مطابق جو ہے سجاد حیدر جردرم پہلا افسانہ نگار ہے, لیکن جیسے بھی ہے ابھی تک تو منشی پریم چند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اردو ادب کا افسانے کی دنیا کا پہلا افسانہ نگار ہے. تو جب ناول کا یا مضمون کا یا لمبی لمبی داستانوں کا وقت لوگوں کے پاس نہ رہا, دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور وقت کسی کے پاس نہیں ہے, تو پھر افسانہ جو ہے اردو ادب کے اندر آیا کہ ایک ہی نشست میں, ایک ہی بیٹھک میں, یا آپ کسی جگہ بیٹھیں اور اس افسانے کو آپ ایک ہی نشست میں پڑھ سکتے ہیں, تب اٹھیں گے کہ افسانہ پڑھ گئے, اتنا طویل نہیں ہوتا, پڑھا جا سکے. یعنی افسانہ وہ مختصر کہانی ہے جو آدھے گھنٹے سے لے کر 1 یا 2 گھنٹے کے اندر پڑھی جا سکے, اور یہ کسی شخص کی زندگی کے کسی اہم اور دلچسپ واقعے, یہ کسی شخص کی زندگی کے امپارٹنٹ اور دلچسپ واقعے کو فنی شکل لکھنے کے ایک فن ہوتا ہے, ایک کاریگری ہوتی ہے, ادیب کا ایک طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا. کیونکہ اگر ہم کسی واقعے کو لکھنا شروع کر دیں, اس میں ہم فن سے ناواقف ہیں, اس کے اندر دلچسپی پیدا نہیں کر سکیں گے, ہم قاری کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتے, اسے پڑھنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے. تو وہ اپنے ان کا طریقہ کار ہوتے ہیں ادیب کا, اس کو فنی شکل میں پیش کرے جس میں ابتدا ہو, آغاز کیسے ہوا, درمیان ہو اور عروج ہو, یعنی اپنی آخر جو منطق کی طرف جائے, عروج ہو, اور پھر آخر پہ خاتمہ ہو گیا, یعنی کہانی کا اینڈ ہو جائے, یعنی مکمل ہو اور قاری پر, پڑھنے والے پر ایک اثر پیدا کرے, اثر چھوڑ کر جائے, جس کو کیا کہتے ہیں افسانہ.
افسانے کے ذائقہ ترکیبی جو ہے آئیڈلز آف دا فیکشن جو ہوتے ہیں وہ ہے پلاٹ، یعنی اس میں پلاٹ جس طرح یہ بلڈنگ جو ہے اس پلاٹ پر تعمیر شدہ ہے، اس طرح وہ بنیادی بات جس پر جو ہے لکھا جاتا ہے افسانے کو، وہ اس کا پلاٹ ہوتا ہے۔ وہ پلاٹ جو ہے یعنی پلاٹ کے اندر بیان کی گئی باتیں اس طرح آپس میں جو ہیں وہ مربوط ہوں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں کہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد دوسرا، یعنی اس میں پڑھنے والے کو کسی قسم کا خلا کا احساس نہ ہو، کسی کمی بیشی کا احساس نہ ہو، تو اسے افسانے کو پلاٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کردار، افسانے کے اندر مختلف جو کردار ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر جو آ کر جو ہے اپنی افسانے کے اندر غارد ہوتے ہیں، تو وہ اس مکالموں کے ذریعے جو ہے آپس میں ڈائلاگ کر کے جو ہے وہ افسانے کو آگے کی طرف بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے منظر نگاری ہے، یعنی ایسا رائٹر جو ہے ایسا منظر پیش کرتا ہے، ایسا ماحول پیش کرتا ہے کہ جو کچھ قاری پڑھ رہا ہوتا ہے وہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے جھوم جاتا ہے، ایک تصویر جو ہے ایکس پیش کرتا ہے اس کا، اور وہ سارا کچھ کے سامنے جھوم جاتا ہے۔ اگر بازار کا ذکر کرتے ہیں تو ایسا لگے کہ قاری ایسا محسوس ہو کہ وہ بازار میں گھوم رہا ہے، اگر بارش کی بات کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہو کہ ابھی بارش لگی ہوئی ہے، برس رہی ہے اور میں بھیگا ہوں، اس میں مجھ پر بھی برس رہی ہے۔ اس طرح وہ لاسٹ مقصدیت، وہ بنیادی مقصد جس کے لیے افسانہ نگار کو اس افسانے کو لکھنا پڑا، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلاس مقصدیت کہتے ہیں۔ آگے آتے ہیں کلاس جہاں سے چھوڑا تھا یہ افسانہ، تو وہاں سے چلیں گے انشاءاللہ آگے۔ پیج نمبر 46 پر میرے خیال میں چھوڑا تھا، شروع سے پیج نمبر اوپر سے شروع کرتے ہیں۔ صابر، جہاں مکالمہ کرنے والے کے نام جو ہے نام کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے کلاس؟ صابر، یہ اس افسانے کا کردار ہے، اور اس مکالمہ کرنے والے کے نام کے ساتھ جو ہے یہ علامت رکھتی ہے، اس علامت کو کہتے ہیں رابطہ، اور انگلش میں اس علامت کو کہتے ہیں کولن۔ ان چیزوں کو کلاس فار ایگزامپل یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اور یہ چیز ہے، اور یہ چیز ہے، اور یہ چیز ہے، اور یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے اور یہ چیز ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ رموز اوقاف۔ کیا کہتے ہیں؟ رموز اوقاف، وقفوں کے اشارے، یعنی رموز سے مرکب اضافی آتا ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے، رمز رمز مطلب ہوتا ہے کلاس اشارہ، اور اوقاف وقفہ کی جمع ہے، وقفہ کی جمع ہے۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ رموز اوقاف، اور انگلش میں ان کو کہتے ہیں پنکچویشن۔ تو یہ عبارت کے اندر، تعلیم کے اندر آپ کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور آپ کو کلاس میں سمجھا، چیپٹر پڑھتے پڑھتے، سبق کو پڑھتے پڑھتے آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا بھی رہا میں، اور آپ ان سے کافی حد تک جو ہے واقف بھی ہیں۔ تو یہاں پر کیا استعمال ہوتا ہے؟ رابطہ استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مکالمہ لکھتے وقت جو ہے اس کے ساتھ تفصیلیہ ڈال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تفصیلیہ، انگلش میں کہتے ہیں کولن اینڈ ڈیش۔ یہ نہیں ڈالا جاتا، صرف رابطہ ڈالا جاتا ہے۔ تو صابر، یہ جو چیزیں ہیں رموز اوقاف، عراق اور اندلس کے علماء کرام نے ان چیزوں کو ایجاد کیا تھا، کیونکہ انسانی اعضائے تنفس جو ہوتے ہیں، نرو سسٹم، یہ ریسٹ رہتے ہیں۔ نیچرلی آپ جو ہے ریگولر نہیں بول سکتے، باقاعدگی کے ساتھ آپ بول نہیں سکتے، یہ آپ کا آرام کرتے ہیں۔ یہ جو اعضاء ہیں بولنے والے، جن جو اعضاء کام کرتے ہیں اور میرے منہ سے الفاظ نہیں کرتے ہیں، تو یہ اعضاء قدرتی طور پر جو ہے یہ آرام کرتے ہیں، رکتے ہیں، وقفہ آتا ہے۔ تو ان فطری تقاضوں کی وجہ سے جو ہے گلوکار لاتے ہوئے علماء عراق
پر اندرس علماء کرام نے جو ہے ان چیزوں کو یاد کیا اور یہ چیزیں دنیا کی تمام تر زبانوں میں تھوڑے بہت رد و بدل کے ساتھ جو ہے استعمال ہوئے ہیں، اور پھر قرآن مجید میں حجاج بن یوسف کے دور میں جو ہے علامتیں لگائی ہیں۔ صبر، اگر نہیں سمجھتی ہو تو اب تک نہیں سمجھا تو روگی بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اب انہوں نے اس خاندان نے، اس میاں بیوی نے ایک دایا رکھی ہوئی تھی گھر میں بچے کو سنبھالنے کے لیے، اور صابر تو اس کا بڑا خیال رکھتا تھا، لیکن اس کی جو بیوی تھی شاکرہ تو وہ اس کو ایک ضد سی اس کے ساتھ تھی، دایا کے ساتھ، وہ اسے رکھنے نہیں چاہتی تھی۔ ایک تو ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتی ہو کہ یہ اس کو تنہا کون دے گا، پیسے ہمارے سے گھر سے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو یہ باسی اس کا نام تھا، اس عورت کا، اس دایا کا، تو ان کا بیٹا نصیر جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا نصیر، لہٰذا ہو سکتا اس کو یہ بھی اس کے دل میں جو ہے قدورت پیدا ہوئی ہو، نفرت پیدا ہوئی ہو کہ میرا بیٹا مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتا، دایا سے کیوں زیادہ پیار کرتا ہے، لہٰذا یہ لوگ جو ہیں دایا کو نکال دیتے ہیں، اور دایا جو ہے اس کے جانے کے بعد نصیر بیمار ہو جاتا ہے، اس کو کھانسی، زکام اور بخار میں مبتلا ہوتا ہے، مختلف حکیموں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے ہیں، لیکن کسی قسم کا کوئی افاقہ نہیں ہوتا، بیماری میں کمی نہیں آتی، تو لہٰذا یہ اب لوگ مجبور ہو گئے دایا کو واپس لانے کے لیے، اور آپس میں ان کی گفت و شنید چلتی ہے۔ اب یہ اپنی بیوی سے مکالمہ کرتا ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں، دایا کو واپس بلایا جائے، تاکہ دایا کے بغیر جو ہے نصیر کا حال ٹھیک نہیں ہوتا، بیمار ہی رہے گا۔ آپ صابر، اگر نہیں سمجھتی اور اب تک نہیں سمجھا تو رو گی۔ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ سکی کہ دایا وقت کی ضرورت ہے، ہمارے گھر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر جو ہے نصیر نہیں رہ سکتا، ہم نے تو لاکھ جتن کیے، بڑی کوشش کی ہے، لیکن اس نے رونا نہیں بند کیا، روتا ہی رہا، انا انا کہہ کر اسے پکارتا رہا، لیکن یہ جب اس نے دیکھا کہ وہ نہیں آ رہی تو اب جو ہے بیمار ہو گیا۔ تو اگر آپ اس بات کو نہیں سمجھتی ہو کہ نصیر کا علاج کیا ہے، اور اب تک بھی آپ نے نہیں سمجھا، تو پھر رو گی، یاد رکھنا، نصیر کے لیے رو گی، اور بچے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ہاتھ دھونا محاورہ، یعنی بچے کی جان چلی جائے گی، آپ اکیلی رہ جائے گی، آپ بچہ آپ کے ہاتھوں میں نہیں رہے گا، موت کے آغوش میں چلا جائے گا۔ شاکرہ، چپ بھی رہو، یعنی چپ رہا کرو، ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ کیسا شگون زبان سے نکالتے ہو، کیسی فال زبان سے نکالتے ہو، شگون فال، وہ بات چیت عدالتوں کے راستے پر وہ بیٹھے ہوتے تھے، کسی دور میں اب بھی شاید ہم لوگ 2-3-4 آدمی بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک طوطا بھی ہوتا تھا، لوگ جا کے اس کا ان کے پاس بیٹھتے، میرا حساب کرو جی، طوطا جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے، کاغذ پڑے ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے چونچ میں پکڑ کر کاغذ، چونچ میں پکڑ کر کاغذ کو اٹھاتا، اور جس کاغذ کو اٹھاتا تو اس پہ جو کچھ لکھا ہوتا تو وہ اس آدمی کو پڑھ کے سناتا، اس کو فال کہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، کیسا شگون زبان سے نکالتے ہو، کیسی فال، یعنی کیسی بات زبان سے نکالتے ہو۔ اگر ایسی جلی کٹی سنانی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ جلی کٹی سنانا، لان کرنا، گالیاں دینا، یعنی یہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھے کیا کر رہا ہے، یہ اس کی بات کو اتنی اس کو بری لگتی ہے، جس طرح کوئی جو ہے وہ سمجھتے کہ مجھے کسی نے گال دے دی ہے، تو اس کو یہ سمجھتی ہے کہ یہ گال سمجھتی، کیونکہ اس بات کو شاکرہ پسند نہیں کرتی کہ وہ دایا کا کہہ کے اسے واپس لانے اور نصیر کے بارے میں ایسی باتیں کرتے۔ اچھا، جلی کٹی یعنی اتنا مجھے نہ آتا، نہ کرو، بری باتیں نہ کرو، سخت باتیں مجھے نہ کرو، تو یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تمہاری ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اتنی سخت باتیں، مجھے گالیوں جیسی باتیں میرے ساتھ نہ کریں، لان مجھے نہ کریں، اس لیے یہاں سے چلے جائیں۔ صابر، ہاں ٹھیک ہے، تو میں جاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات مانتا ہوں، آپ کو میں بری باتیں بھی نہیں کہتا، لان تان بھی نہیں کرتا، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، مگر یاد رکھو
یہ خون تمہاری گردن پر ہوگا، خون گردن پر ہونا محاورہ، یعنی اس کی موت کے تم ذمہ دار ہوگا۔ اگر نصیر دنیا سے چلا گیا تو تم قاتل تصور کی جاؤ گے، تمہاری وجہ سے نصیر جائے گا، یہ خون، تم اس کے خون کے ذمہ دار ہو، اس کی موت کی ذمہ دار ہوگی، یاد رکھنا۔ اگر لڑکے کو پھر تندرست دیکھنا چاہتی ہو تو اس سے باسی کے پاس جاؤ۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ بچہ دوبارہ صحت مند ہو جائے، ابھی تو صحت مند نہیں ہے، بیمار ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ بچہ دوبارہ صحت مند ہو جائے تو اس سے باسی کے پاس جاؤ، یعنی عباسی عباس سے نسبت رکھنے والی، عباس سے نسبت رکھنے والی حضرت عباس کے خاندان کا نام ہے، ٹھیک ہے، عباسی ایک پھول اور بوٹے کا نام بھی ہے، سنگمرمر کی ایک قسم کو بھی عباسی کہتے ہیں، لیکن خصوصاً عباسی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد ہے، اور اس نسبت سے وہ عباسی کہتے ہیں، کیونکہ یہ عباسی میں جو یہ ہے اس کو کہتے ہیں یائے نسبتی، یائے نسبتی، نسبت کہتے ہیں تعلق۔ یہ جو ہے اسے کہتے ہیں یائے نسبتی۔ عباسی حضرت عباس سے تعلق رکھنے والا یا والی۔ تو عباسی کے بعد اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا جو نصیر ہے دوبارہ اللہ اس کو صحت عطا کر دے، تو اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی علاج ہے کہ تم اس عورت کے پاس چلی جاؤ، اس دایا کے گھر میں چلی جاؤ، اس کی منت کرو، منت التجا، منت سماجت التجا، عاجزی اختیار کرو اس کے سامنے، اسے راضی کرنے کی کوشش کرو، نرم زبان کا اس کے ساتھ استعمال کرو، اس کی سماجت کرو، التجا کرو، منت کرو، آرزو کرو، تمہارے بچے کی جان اس کے رحم و کرم پر منحصر ہے، یعنی تمہارے بچے کی جان جو ہے اس کی مہربانی، اس کی عنایت پر اس کا انحصار ہے، یعنی تمہارے بچے کی زندگی کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ اس کی رحم پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر وہ رحم کھا کر آ جائے ہمارے گھر میں، دوبارہ مہربانی کر کے ہمارے گھر میں آ جائے تو بچے کو صحت مل سکتی ہے، کیونکہ وہ اس جدائی میں، اس کی جدائی میں اسے بخار ہوئے، کھانسی میں کام ہوا ہے۔ شاکرہ نے کچھ جواب نہ دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ اپنے خامن کے اس ڈائلاگ پر کہ یاد رکھو بچہ اگر دنیا سے چلا گیا اس کی موت کی تم ذمہ دار ہو، اگر بچے کو تندرست دیکھنا چاہتی ہو، صحت مند رکھنا چاہتی ہو تو جاؤ عباسی کی منت سماجت کر کے اس کو راضی کر کے واپس لے آؤ، کیونکہ بچے کی زندگی، بچے کی صحت کا انحصار ڈیپینڈ کس پر ہے؟ اس کی مہربانی پر، اس کی عنایت پر، کہ وہ آ جائے تو بچہ بچ سکتا ہے، صحت یاب ہو سکتا ہے۔ تو اپنے خامن کے اس ڈائلاگ کا، اس مکالمے کا شاکرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاکرہ شاکر کی تانیث ہے، شاکر کا مطلب ہے شکر کرنے والا، شاکرہ شکر کرنے والا، جواب نہ دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہی تھی ان باتوں پر، بچے کی صحت کا بھی افسوس تھا، اوپر سے خامن سنس کا باتیں کر رہا تھا، لہٰذا اس نے رونا شروع کر دیا۔ صاحب حسین نے پوچھا کیا مرضی ہے، جاؤں اسے تلاش کروں؟ مرضی، پسندیدگی، خواہش، آپ کی کیا خواہش ہے، آپ کیا پسند کرتی ہیں؟ میں جاؤں اور اسے ڈھونڈ کر لے آؤں، جاؤں اور اسے ڈھونڈوں؟ سوالیہ نشان، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ موضوع کافی ان کی لکھتے ہوئے ضرورت پڑتی ہے۔ شاکرہ تم کیوں جاؤ گے؟ میں خود چلی جاؤں گی۔ اب صاحب حسین کی بیوی شاکرہ جو ہے وہ اس کو جواب دیتی ہے اپنے خامن کو کہ تم کیوں جاؤ، تم نہ جاؤ، میں بھی جا سکتی ہوں،
میں جا کے دایا کو بنا کے واپس لا سکتی ہوں. صبر نہیں، معاف کرو. اس کے ساتھ ہی معاف کرو، اس کو کہتے ہیں معاف کرو کو کہتے ہیں کلمہ روزمرہ. کلمہ ہے روزمرہ، یعنی ڈیلی لائف میں ہم دوسروں کو کہتے ہیں معاف کرو، یعنی چھوڑو، نہ کرو، ایسے جاؤ چھوڑو. فقیر کی صلاح میں کے جواب میں بھی کہتے ہیں معاف کرو، یعنی چھوڑ جاؤ. مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے، یعنی مجھے آپ پر یقین نہیں ہے. اپنی بیوی کو کہتا ہے میں آپ پر یقین نہیں کرتا، اس لیے آپ نہ جائیں، میں خود جاؤں گا. نہ جانے تمہارے منہ سے کیا نکل جائے. پتہ نہیں جب آپ شاکرہ کو منانے کے لیے اس کے گھر چلی جائیں اور آپ کے منہ سے کوئی ایسی غلط مدد، غیر شائستہ، غیر سنجیدہ بات، غیر منطقی بات، غیر حقیقت پسند بات نکل جائے کہ وہ آتی ہو بھی تو نہ ہے، یعنی اس کے آنے کا ارادہ بھی ہو، تو آپ کی جو گفتگو ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ الفاظ جو ہوتا ہے اس کے اندر تلخی نہیں ہوتی، لہجے کے اندر تلخی ہوتی ہے. تو آپ ایسا لہجہ استعمال کریں اس کے ساتھ کہ وہ اگر آنا چاہے تو نہ آئے، اس لیے آپ نہ جائیں، ہو جاؤں گا. شاکرہ نے شوہر کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھ کر کہا. شاکرہ نے شوہر خامد کی طرف نگاہ ملامت، بری نگاہ. گرامر کے منہ سے کیا ہے؟ نگاہ ملامت، یا ملیں گے بری نگاہ. تو یہ گرامر کے منہ سے کیا ہے؟ مرکب توصیفی. اس میں صفت ہے، ملامت صفت ہے اور نگاہ جو ہے وہ موصوف ہے، جس کی صفت بیان کی جا رہی ہے. نگاہ ملامت سے کہا. آگے دیکھیں رابطہ، جہاں اس کا رابطہ ہے، مقابلہ کر رہی ہے، اور جو کچھ آگے کہہ رہی ہے اس کو انہی کے الفاظ میں لکھا جا رہا ہے، اور جن الفاظ میں لکھا جاتا ہے حقیقت میں وہ الفاظ جو کسی منہ سے نکلے ان کو جب لکھتے ہیں تو بابین کے اندر آتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پر بابین شروع ہوئی. ہاں اور کیا اپنے شوہر کو کہتی ہے، ذرا نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ہاں اور کیا مجھے اپنے بچے کی بیماری کا قدر تھوڑے ہی ہے؟ کیا مجھے اپنے بچے کی بیماری کا افسوس نہیں ہے؟ اس کی وجہ سے میں گھبرائی ہوئی نہیں ہوں؟ مجھے اس کی بیماری کا غم نہیں ہے؟ میں نے شرم کے بارے تم سے کہا نہیں. کہتی میں شرما رہی تھی کہ آپ کو کہوں کہ جا کے میں باسی کو واپس لے آؤں، اس لیے تو میں نہیں کہا. لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا ہے، بار بار میرے دل میں یہ سوچ پیدا ہو رہی تھی کہ اگر مجھے دایا کے مکان کا پتہ معلوم ہوتا، اگر مجھے دایا کے گھر کا ایڈریس کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں رہتی ہے، تو میں اسے کب کی منا رہی ہوتی. یعنی آپ کو پتہ ہی نہ چلتا کہ اگر مجھے اس کے گھر کا پتہ ہوتا تو میں بہت پہلے جب وہ نصیر اس کے پیچھے رو رہا تھا اس کو میں واپس اپنے گھر لا اسے راضی کر کے اپنے گھر میں ابھی تک لے آئے. لیکن میں آپ شرم کی وجہ سے آپ کے سامنے کہا نہیں. وہ مجھ سے کتنی ناراض ہو، وہ مجھ سے کتنی خفا ہو، یعنی دایا جو ہے وہ جو بچے کو سنبھالی تھی مجھ سے کتنی خفا ہو، لیکن نصیر سے اسے محبت تھی، میرے بیٹے نصیر سے اسے محبت تھی. کلاس اس کے ساتھ ہی لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں. خدا پاکستان.